أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في مقام آخر: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف میرے معزز سامعین، ہر چیز کی حقیقت ہوتی ہے اور نتائج حقائق کے اوپر مرتب ہوتے ہیں، فیصلے حقائق پر ہوتے ہیں، صورتوں اور رسومات پر فیصلے نہیں ہوتے۔ قیمت حقیقت کی لگتی ہے، صورت کی اور رسم کی قیمت نہیں لگتی۔ گھوڑے کی تصویر دیوار پر گھوڑے کی جسامت کے برابر بنائی جائے تو یہ گھوڑے کی حقیقت نہیں ہے بلکہ رسم ہے، اور گھوڑے کے دام پہ یہ رسم نہیں خریدا جاتا۔ اللہ جل شانہ جو خدا ہے، رب ہے، کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، حکیم ہے، علیم ہے، خبیر ہے، وہ عدل والا ہے، اس کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اللہ کے ہاں وقت، اللہ کے ہاں بھی فیصلے حقائق پر ہوتے ہیں، رسومات پر نہیں ہوتے۔ ایمان جو اللہ پاک نے ہمیں نصیب فرمایا ہے اور پوری دنیا بھر کے مسلمانوں اور مومنین کو اللہ نے دیا ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے۔ ایمان والے اللہ کے دوست ہوتے ہیں، ایمان والے اللہ کے محبوبین ہوتے ہیں، ایمان والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خاص معیت ہوتی ہے، ایمان والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نصرت ہوتی ہے، ایمان والے اللہ کے دوست ہوتے ہیں، ایمان والوں کو اللہ جل شانہ پسند کرتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے یہ ثابت کیا جائے کہ واقعی ایمان موجود ہے یا نہیں، اور کسی چیز کی حقیقت اس کے جو صفات ہیں اور اس سے جو مقصود مطلوب ہے اس سے پہچانی جاتی ہے۔ میرے سامنے یہ اعلیٰ مکبر الصوت لاؤڈ اسپیکر یہ لگا ہے، میری آواز ویسی بھی بہت پست ہے اور بیماری کی وجہ سے پھر اور بھی آواز بہت ہلکی ہے، قریب کا آدمی بھی نہیں سن سکتا، لیکن اس لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے سے اس مرکزی دارالایمان کے احاطے میں یہ ہزاروں کی تعداد میں بلکہ لاکھوں تک تعداد شاید پہنچ گئی ہو،
چھتوں کے اوپر مسجد کے صحن میں دور تک لوگ نظر آتے ہیں، پھر باہر جو پورا مجمع ہے ان تک میری آواز پہنچتی ہے اس لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے، اور اس کی صفت یہ ہے، اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ انسان کی آواز کو اونچا کر دے۔ اگر اس کی یہ خوبی اس میں نہ رہے تو یہ پھر لاؤڈ اسپیکر نہیں ہے، یہ کباڑ ہے، اور شاید پھر کباڑ کے داموں بھی نہ بکے، اس میں کسی کے لیے کوئی کام کی چیز نہ ہو، تو اس کو لاؤڈ اسپیکر کی حیثیت سے تب خریدا جاتا ہے اور بیچا جاتا ہے جب اس کے اندر یہ صفت موجود ہے۔ ایمان والے ایمان کی صفات ہوتی ہے، اور پھر ایمان والا ان صفات سے متصف ہوتا ہے، اور اللہ جل شانہ کے یہاں دنیا اور آخرت میں اور حشر میں اور صراط میں اللہ جل شانہ کے سامنے حساب کتاب کے لیے کھڑے ہونے میں جو نصرتوں کے وعدے کیے گئے ہیں یا دنیا کے اندر کفار کے مقابلے میں، تو یہ تب ہے جب وہ ایمانی صفات موجود ہوں۔ اللہ جل شانہ ہمیں وہ صفات نصیب فرمائیں۔ تو یہ صفات انسان کے اندر ہوتی ہیں، اس کے کچھ آثار بھی ہوتے ہیں، مثلا رضا بالقضاء، اللہ جل شانہ کے فیصلے پر راضی ہونا، یہ ایمانی صفت ہے۔ استقامت، اسی ایمان کے اوپر، دین اسلام پر، اللہ کی بندگی پر جم کر رہنا، یہ ایمانی صفت ہے۔ آدمی جمع رہے، دنیا کے اندر آدمی کتنے پاپڑ بیلتا ہے، اپنی جان جھونکوں میں ڈالتا ہے، کتنی مشقتیں سہ لیتا ہے، برداشت کرتا ہے، کہ آج جو بارش کی وجہ سے پورے اجتماع گاہ کے ساتھی ان کو تکلیف آئی ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں، اس لیے کہ بارش کے نیچے کمپالوں کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن خوش قسمت ہے وہ لوگ جو اس حالت میں اسی اجتماع کے لیے جم کر رہے، وہ ادھر ادھر نہیں گئے، کہ حالات دنیا کے لیے بھی انسان پر پیش آتی ہے، اور اس کو آخرت کے لیے سہ لینا، برداشت کر لینا، یہ ایمان کے اثرات ہوتے ہیں، یہ مومنین کی صفات ہوتی ہے۔ دنیا کے لیے بہت سارے لوگ برداشت کرتے ہیں، میں نے خود گائے بیل چرائے ہیں صحرا کے اندر، گھر سے تقریباً 5 کلومیٹر دور، جہاں نہ کوئی کمرہ ہوتا تھا، نہ کوئی درخت ہوتا تھا، سر چھپانے کی جگہ نہیں ہوتی تھی، سخت گرمی کے اندر بھی کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ اولے برسے، بارش آئی، بڑے بڑے قطرے پڑے، اب آسمان کے نیچے ہے، کبھی گھاس کا ایک گٹا لے کر سر پہ رکھ دیا اولوں سے بچنے کے لیے، ایک دفعہ اولے پڑ رہے تھے، اسی میں ہم جا رہے تھے، مویشی بھی ایک جگہ درخت کے نیچے کھڑے کرنے ہے، ایک جھونپڑی تھی، وہاں گئے، اور اس میں تیز آندھی تھی، اچانک آندھی آئی، وہ جھونپڑی اوپر آسمان کی طرف اٹھ گئی، ہم نیچے رہ گئے یوں، اور اس ایک جھونپڑی کے اندر تقریباً 5-6 آدمیوں کی جگہ تھی، لیکن اس میں 15 آدمی تھے، وہ اوپر اٹھ گئی، پتہ نہیں کہاں دور چلی گئی آندھی کے بگولے سے، اور سارے کے سارے نیچے رہ گئے۔ یہ دنیا کے اندر زمیندار، کسان، کھیتیوں میں ان حالات کو برداشت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے یہ ساری چیزیں برداشت کی۔ اللہ جل شانہ ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنا نصیب فرمائے۔
اور یہ بھی عرض کروں، حضرت نے مجھے ابھی ارشاد فرمایا بتایا کہ ہندو کے کئی علاقوں کے پاس ایسے اولے پڑ گئے ہیں کہ جس سے مکانات کے چھت گر گئے۔ اللہ جل شانہ نے یہاں اس اجتماع کو محفوظ کیا۔ اللہ پاک آئندہ بھی ہم سے یہ بادل جو ہے وہ کسی اور طرف لے جائے اور یہاں آسمان صاف ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ کافروں سے لڑنے اور جہاد کرنے کے سفر میں واپس تشریف لا رہے تھے، کھلا میدان تھا، آسمان کے نیچے صحابہ کرام کا لشکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابھی آندھی چلے گی اور تم سارے کے سارے لوگ زمین پہ لیٹ جاؤ، خبردار کوئی کھڑا نہ رہے۔ سارا لشکر زمین پہ لیٹ گیا، اس میں ایک آدمی کھڑا رہا۔ روایت میں آتا ہے کہ اس کو آندھی نے اٹھایا اور طے کے پہاڑوں میں جا کر پٹک دیا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی خلاف ورزی ہوئی۔ تو بہرحال رضا بالقضاء اور استقامت یہ ایمانی صفات میں ایک صفت ہے۔ مومن کے اندر یہ صفات ہو تو تب ایمان کی علامت ہے، نشانی ہے۔ اگر یہ صفات نہیں ہے تو آدمی خود دیکھ لے کہ اس میں کتنا ایمان ہے۔ اللہ جل شانہ سے ہر وقت خیر کی دعائیں کرنی چاہیے۔ ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، ہمارے اندر برداشت کم ہے، لیکن اللہ جل شانہ کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر، اپنے اصلاح کی خاطر، ایسے مبارک اجتماعات میں جڑنے کی خاطر آدمی ساری کی ساری چیزیں برداشت کر لے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ایمان کی حقیقت ان کے صفات سے معلوم ہوتی ہے۔ کسی کے اندر ایمانی صفات ہوں تو ایمان کی حقیقت ہے۔ مصیبتوں کو جھیلنا، اس پہ صبر کرنا۔ اللہ پاک ہمیں مصیبتوں سے بچائے۔ ہمیشہ عافیت کا سوال کرنا چاہیے، ہمیشہ عافیت کا سوال کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کسی مصیبت زدہ کے پاس تشریف لے جاتے تو فرماتے ہیں صلی اللہ العافیہ، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو، یا اللہ میرے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما۔ اور ایسے موقعوں پر دوسروں کو تسلی دینا مسلمانوں کو بجائے ڈرانے کے، یہ ایمانی صفت ہے۔ مخلوق سے ڈرانا یہ کافر کا کام ہے، منافق کا کام ہے، یہودی کا کام ہے، عیسائی کا کام ہے۔ اللہ سے ڈرانا، اپنے نفس سے ڈرانا، اپنے بدعمالیوں سے ڈرانا، اپنی معصیت سے ڈرانا جو اللہ کے قہر و عذاب اور اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے، یہ ڈرانا یہ پیغمبروں کی شان ہے۔ پیغمبروں کی روش پر، ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کی شان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اور ہمارے اکابرین، مفسرین، محدثین، شراح وہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس طریقے سے شیر سے، سام سے، بچھو سے ڈرا جاتا ہے اس طریقے سے ڈرے، نہیں، بلکہ اللہ جل شانہ انتہائی مہربان ہے، ان کی وجہ سے ہم جی رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ایک دعا یہ ہے کہ اے اللہ میں آپ ہی کی وجہ سے ہوں، انا بک، میں تیری وجہ سے ہوں، میرا چلنا تیری وجہ سے ہے، میرا جینا تیری وجہ سے ہے، میرا بیٹھنا تیری وجہ سے ہے، میرا بولنا تیرے سہارے سے ہے، تیرے اذن پر ہے، تیرے ارادے کے اوپر ہے۔ ہم اللہ جل شانہ کی وجہ سے جی رہے ہیں، ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کی بارشیں ہوتی ہیں، برکات نازل ہوتی ہیں، اللہ جل شانہ کے احسانات اترتی ہیں۔ اللہ سے ڈرو، کہیں وہ برکتیں تم سے اللہ تعالیٰ چھین نہ لے، وہ رحمت تم سے چھین نہ لے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اللہم انی اسألک رحمتا تہدی بہا قلبی
وتجمع بها امری، رحمت کی وجہ سے انسان کی ساری مشکلات حل ہوتی ہیں، ساری حاجات پوری ہوتی ہیں. یہ رحمت اللہ کی طرف سے آتی ہے. اگر اللہ تعالیٰ کو ہم نے ناراض کر دیا والعیاذ باللہ تو پھر یہ ساری کی ساری رحمتیں برکتیں بند ہو جائے گی. پھر انسان بلاؤں کے منہ میں چلا جائے گا، پھر اس کو نکالنے والا کوئی نہیں ہوگا. ایک بحران بجلی کا ہوتا ہے، آٹے کا ہوتا ہے، گیس کا ہوتا ہے، پانی کا ہوتا ہے. ایک بحران انسان کی معصیت اور بدعمالیوں کا ہوتا ہے. سب سے بڑا بحران انسانیت، اور انسانیت کا سب سے بڑا المیہ وہ یہ ہے کہ اس کی نیکیوں کا بحران، ایمانی صفات کا بحران، ایمان کا بحران ہو جائے. یہاں تک کہ اگر یہ بحران بڑھتے 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 یہاں تک پہنچ گیا کہ کوئی ایک بھی ایمانی صفات کے ساتھ متصف نہ رہا، مومن نہ رہا، تو یہ دنیا دھڑام گر جائے گی. لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ. اللہ اللہ کہنے والا ہے، اللہ کا ذکر کرنے والا ہے، اللہ کا نام لینے والا ہے، اللہ سے تعلق جوڑنے والا ہے، اللہ کی بندگی کرنے والا ہے، اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے. اللہ نے جو پیغمبر بنائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی نقش قدم پر چلنے والا ہے. تو یہ دنیا ایک گھر ہے، اس کا مکان ہے، یہ دنیا باقی رہے گی. جب یہ نہ رہے تو پھر یہ ختم ہو جائے گی. اصل بحران یہ ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق سے نہیں ڈرایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں مدینہ منورہ میں آواز لگی، کوئی بڑی مصیبت آئی. محدثین کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا. دشمن کا خوف تھا، انتہائی خوفناک منظر تھا. رات کے وقت یا کسی اور حادثے کا سامنا تھا. صحابہ کرام تک ڈر گئے، گھروں کے اندر لوگ گھس گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے گھوڑا لیا. وہ گھوڑا بھی ایسا تھا کہ دو تیز نہیں دوڑ سکتا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زین وغیرہ نہیں ڈالو، جلدی مجھے دو. اور جلدی بغیر زین کے ڈالے ہوئے سیدھی اس گھوڑے کے پیٹھ کے اوپر، پشت کے اوپر سوار ہو گئے. پورے مدینہ منورہ کا چکر لگایا، اکیلے تنہائی میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے جو بہادری دی تھی کسی اور کو نہیں. کان اشجع الناس، تمام لوگوں میں سب سے زیادہ شجاع اور بہادر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے قریب ہوگا اور آپ سے آپ کے اخلاق کے رنگ لے گا، اس میں اتنی ہی یہ چیزیں آئیں گی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ سے خوف، اللہ کے سامنے رونا دھونا اور ڈرانا اپنی امت کو یہ تھا. بیماری کی حالت میں بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امہات المومنین میں حبشہ کے اندر جب ہجرت کی باز نے، تو وہاں ایک کنیسہ تھا، گرجا تھا عیسائیوں میں، اس کا تذکرہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ایک دوسرے کے سامنے بتلا رہی تھی کہ اس میں تصویریں انہوں نے لگائی تھی. وہ ان کا عبادت خانہ تھا لیکن ان میں بت کی صورتیں تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت میں سختی میں تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں نے انبیاء کرام کی صورتیں بنائی اور اپنے عبادت خانوں کے اندر لگائی. اللہ جل شانہ کی لعنت ہے ایسے لوگوں کے اوپر کہ جنہوں نے انبیاء کے قبروں کو مساجد بنائے، یعنی ان کو سجدہ بنایا. راوی کہتا ہے کأنہ یخوفہم، گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل بد سے اپنی امت کو ڈرا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈرانا بدعملیوں سے تھا، اپنی امت کو بے ایمانی سے تھا، نفاق سے تھا، حب دنیا سے تھا. جو ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو شیطانی ہوتی ہے ان سے تھا، نفس کے بگڑنے سے تھا. یہ ڈر ہے. پھر اللہ جل شانہ وہ بھی غیظ و غضب میں آتا ہے. تو مصیبتیں برداشت کرنا، جھیلنا اللہ کے لیے، یہ بھی ایمانی صفت ہے. اللہ جل شانہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا، یہ بھی ایمانی صفت ہے.
اور اللہ جل شانہ کی طرف سے کوئی تکلیف آئے اس پہ صبر کرنا، یہ بھی اللہ کی صفت ہے۔ لقمان حکیم کے بارے میں آتا ہے کہ غلام تھے کسی کے، وہ جو مالک تھا ان سے بہت محبت کرتا تھا، اتنی محبت کرتا تھا کہ مالک کا خربوزوں کا باغ تھا، خود خربوزہ کاٹ کر جو ہے وہ ایک ایک ڈلا وہ لقمان حکیم کو دیتا رہا، وہ کھاتے رہے۔ تو آخر میں ایک ڈلی رہ گئی تو اس نے خود لیا، جیسے ہی چک لگایا منہ میں چکا تو وہ انتہائی زہریلا تھا، فوراً ہی پھینک دیا۔ ان سے پوچھا لقمان حکیم صاحب سے کہ یہ کیسا تھا، میٹھا تھا یا کڑوا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جس طریقے سے آپ کو کڑوا لگا اسی طریقے سے کڑوا تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ تو اتنا زہریلا تھا کہ میں اس کو منہ میں نہیں رکھ سکا، آپ نے کھایا اور اتنی ڈلیاں کھائی، یہ کیسے؟ انہوں نے جواب دیا کہ آپ اس سے پہلے کھلاتے رہے میٹھا میٹھا، وہ بھی میں آپ کی خاطر کھاتا رہا، اور یہ جو کڑوا آپ نے دیا یہ بھی آپ کی خاطر میں نے لیا، میں نے اپنی ذات کے لیے نہیں لیا۔ میں نے کہا وہ میٹھا کھا لو اور یہ کڑوا بھی پھینک دو، حالانکہ آقا کو مجھ سے محبت ہے۔ تو اللہ جل شانہ کے لیے بعض لوگ کہتے ہیں بڑا اللہ کا شکر ہے، بڑا اللہ کا شکر ہے، اس کی وجہ یہ کہ کوئی پریشانی نہیں ہے، جیسے ہی پریشانی آتی ہے تو پھر مایوس ہو جاتا ہے، پریشانی پر بل پڑ جاتے ہیں۔ انسان کو طبی طور پہ تکلیف ہوتی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کمزور ہے، لیکن اللہ جل شانہ کے فیصلے اور قضا پر راضی ہوتا ہے۔ حضرت عروۃ بن الزبیر رحمہ اللہ جو فقہائے سبع میں سے مدینہ منورہ کے 7 فقہا مشہور اپنے زمانے میں، اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں، اور حضرت زبیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد ہیں، اور یہ حضرت عروہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نواسے ہیں، اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہ صدیق اکبر کی بڑی صاحبزادی ہے، ان کے بیٹے، اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ مشہور صحابی کے بھائی، لیکن یہ خود تابعی ہیں۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ ولید بن عبد الملک بادشاہ نے ان کو بلایا شام مدینہ منورہ سے، یہ اپنے بیٹے کے ساتھ چل لیے، وہاں جب چلے گئے تو 2 حادثے پیش آئے۔ ایک حادثہ یہ پیش آیا کہ ان کے ساتھ جو صاحبزادہ گیا تھا اس کو استبل میں لے جایا گیا کہ اپنے لیے گھوڑے پسند کرو تاکہ گھوڑے پر سوار ہو کر آپ چکر لگائیں۔ جیسے ہی وہ اندر گئے تو گھوڑے نے لات ماری، اور ایسی لات ماری کہ جس سے وہ وفات پا گئے۔ حضرت عروۃ بن الزبیر کے بیٹھے پیارے چہیتے صاحبزادے سفر کی حالت میں حادثاتی طور پر موت آ جائے، بڑی پریشانی کی بات تھی۔ لیکن صرف یہ نہیں، اس کے بعد ان کو ایک بڑا دمبل پھوڑا نکل آیا پیر میں، اس سے تکلیف بڑھتی گئی، یہاں تک کہ اطباء جمع ہو گیا۔ ولید کو بڑی پریشانی پیش آئی کہ ایک تو بیٹا حادثے میں چلا گیا، دوسری بات یہ ان پر مصیبت آئی۔ تو اس کے لیے اطباء کو بلایا، ڈاکٹروں نے کہا کہ اب ٹھیک ہونے والا نہیں ہے، اس پیر کو کاٹنا پڑے گا۔ ان سے پوچھا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جب ٹھیک نہیں ہوتا تو پھر کاٹ دیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ تھوڑا سا آپ کو ہم نشہ پلائیں گے۔ حضرت عروۃ بن زبیر رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، ہرگز میں نشہ نہیں پیوں گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ برداشت کے قابل نہیں ہے، ہم اس کو کاٹیں گے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ اپنا کام کریں، میں لیٹا ہوں۔ یہ لیٹے رہے، پھر اچانک جو ہے وہ 5-6 بڑے مضبوط تناور نوجوان آئے جن میں بڑی قوت تھی۔ پوچھا یہ کس لیے آیا؟ کہنے لگے آپ کو پکڑنے کے لیے، اس لیے کہ آپ کو جو تکلیف ہوگی تو آپ ہلیں گے، حرکت کریں گے، اور آپ کی ٹانگ کے کٹنے کے بجائے آپ کو دوسری تکلیف ہو جائے گی، کہیں خطرہ بڑھ نہ جائے۔ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، ان کو ہٹا دے سب کو، میں اللہ کے لیے اس کو برداشت کرتا ہوں، میں خاموش لیٹا رہوں گا، آپ اپنا کام کریں۔ اسی طریقے سے بغیر نشے کی حالت میں
اس زمانے کے اندر ایسی مشینری تو نہیں تھی جس طریقے سے آپ آج کل جو سرجن ہوتے ہیں، سرجری کے آلات ہوتے ہیں، ان کے پاس ایسے نہیں تھے. وہ آریا تھی سادی سی، اس سے گوشت کاٹا گیا، پھر ہڈی کاٹی گئی، پھر جب پیر ٹانگ کٹ گیا تو اس سے بے ہوشی آئی، اور اس وقت تک اللہ جل شانہ کے ذکر میں لگے رہے جب تک ہوش تھی. تو پھر بے ہوشی آئی. جب ہوش میں آئے اس کے بعد انہوں نے داغا بھی. ہوش میں آیا تو کہا کہ وہ ٹانگ کہاں ہے؟ ٹانگ لے آئے، اس کو سامنے رکھ کر اللہ کے سامنے عاجزی اور تضرع کرنے لگے کہ یا اللہ، آپ نے مجھے یہ ٹانگ دیا تھا، میں اس کے ذریعے سے مساجد کی طرف گیا، رات کو اٹھا، آپ کے سامنے کھڑا رہا. آپ کو پتا ہے اس ٹانگ کو میں نے گناہ سے بچایا، گناہ کے محل کی طرف اس کے ذریعے سے میں نہیں گیا، اور آپ نے پوری زندگی اس ٹانگ سے مجھے فائدہ پہنچایا. اب بھی 3 اطراف میرے باقی ہیں، 2 ہاتھ اور 1 ٹانگ، اور صرف 1 ٹانگ چلی گئی ہے. یہ آپ کی بڑی مہربانی ہے. آپ اندازہ لگائیں، اس کو کہتے ہیں اپنے رب کے ساتھ حسن ظن. اولیاء کرام، ہمارے اکابر، مصائب کے وقت میں بھی اللہ جل شانہ کے ساتھ حسن ظن رکھتے ہیں. اس میں ہمارے لیے خیر، اس میں ہمارے لیے خیر. تو پھر اس کے بعد مدینہ منورہ ہے، بجائے اس کے کہ لوگ ان کی تعزیت کے لیے آتے رہے، یہ لوگوں کو تسلی دیتے رہے. میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ جل شانہ کے لیے تکلیف سہ لینا یہ ایمانی صفت ہے. جس کو اپنے رب پر ایمان ہو وہ راضی بقضاء الرب ہوتا ہے، اپنے رب کے فیصلے پر راضی ہوتا ہے. تکلیف ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ ان صفات کے اوپر راضی ہوتا ہے. ایمانی صفات ہوں تو تب اللہ جل شانہ کی طرف سے مدد آتی ہے. اللہ جل شانہ کی طرف سے صورت ایمان پر مدد نہیں آتی، رسم ایمان پر مدد نہیں آتی، حقیقت ایمان پر مدد آتی ہے. آپ بازار کے اندر سودا لیتے ہیں، جس چیز کی آپ طلب میں گئے وہی چیز آپ کو چاہیے. اگر اس کی صورت اور شکل اور رسم آپ کو دی گئی تو آپ اس کو نہیں لیتے. اللہ جل شانہ کے ہاں آپ کی طرف سے وہ ایمان چاہیے، آپ کر کے دکھائیں، پھر اللہ جل شانہ کی طرف سے نصرت اور مدد آتی. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اپنے عجز اور کمزوری کو ثابت کر کے اللہ کے لیے جم جائے، پھر اللہ جل شانہ کی طرف سے آتی. ایک یہ کہ ایمانی صفات کو، آج کل ایمانی صفات کا بحران ہے. اس بحران کی وجہ سے پریشانی امت کو پیش آ سکتی ہے. یعنی اس کے باوجود کہ تعداد زیادہ ہو، مال بھی ہو، اسباب بھی ہوں، پریشانی رہے گی. بحران کا حل اسباب میں نہیں، اپنے نفس کے شر سے بچنے میں، اللہ کی نافرمانی سے بچنے میں، ایمانی صفات کے اختیار کرنے میں، اس کے خلاف نہ کرنے میں، اس سے آتی ہے یہ چیز. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مومن کی خبر اچھی سن کر اس سے خوش ہوتے تھے، اور کسی مومن کی پریشانی سے پریشان ہوتے تھے. عرض کر رہا تھا، علماء کرام بیٹھے ہیں، بدر کے موقع پر مسلمانوں کو جیت ہوئی، کافروں پر غلبہ حاصل ہوا، اور اس سے پہلے یہ خبر آئی کہ اہل کتاب اس زمانے کے اندر کتاب والے رومی وہ کسرا اور فارس کے اوپر غالب آ گئے. مسلمان بڑے خوش ہوئے. فلسطین کے مسلمان مجاہدین اسرائیل پر گھسے، اندر حملے کیے. الحمدللہ یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے. ہر وقت پریشانی نہیں ہونی چاہیے، یہ تکلیفیں تو آتی رہی ان پر پہلے بھی، لیکن یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے اور اس سے خوش ہونا چاہیے. اس سے وساوس میں، توہمات میں، شبہات میں نہیں پڑنا چاہیے. اللہ جل شانہ قادر ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے. وہ دشمن کی ساری ٹیکنالوجی اور سارے اسلحے کو فیل کر سکتا ہے. پھر اس میں شبہات نکالنا، پتہ نہیں یہ کیسے ہوا، یہ کوئی چال تو نہیں. یہ ساری کی ساری توہمات ایمانی کمزوری. تو ایک تو اللہ جل شانہ کے وعدے دنیا اور آخرت میں کامیابی کے امت مسلمہ کے حق میں، مسلمانوں کے حق میں، مومنین کے حق میں حقیقتی ایمان پر ہے.
اور حقیقت ایمان تب جب صفات ایمان کے ہوں، اور صفات ایمان کے اندر ہوں تو ایمانی اثرات وہ ظاہر سامنے آتے ہیں۔ بات کرتا ہے تو اس میں بھی ایمان کی بو محسوس ہوتی ہے، کام کرتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے تو اس میں ایمانی جھلک محسوس ہوتی ہے، چلتا پھرتا ہے، اعمال کرتا ہے، اس میں ایمانی جھلک محسوس ہوتی ہے، لباس پہنتا ہے، حلیہ بناتا ہے، اس میں ایمانی جھلک ہوتی ہے۔ اس کے جسم کے اوپر یہ ساری چیزیں ظاہر ہوتی ہیں، اس کے اثرات آتے ہیں، اثرات سے پتہ چلتا ہے کہ اندر کوئی چیز ہے۔ الاناء یترشح بما فیہ، برتن سے وہی چھلکتا ہے جو اس کے اندر موجود ہے۔ کسی کوزے کے اندر کیا ہے اس کو معلوم کرنے کے لیے آپ اس کو انڈیل لیں، اگر اس سے پانی بہ پڑا 2-3 قطرے تو اس میں پانی ہے، اگر اس میں سے دودھ گر گیا تو اس میں دودھ پڑا ہوا ہے، اگر اس کے اندر اس سے پیشاب گرا تو اس میں پیشاب پڑا ہوا ہے، اگر اس سے شراب کے قطرے بہنے لگے تو اس میں شراب پڑا ہوا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مومن ہے یا نہیں۔ مشکا باشد کی خود بے گوید، نہ کہ آفتار بے گوید، خود اپنی ترجمانی اپنی طرف سے کرنے کے میں مومن ہوں، صفات سے پتہ چلے گا۔ تو بہرحال ایک چیز یہ کہ اپنی اس ایمانی صفات ہوں، دوسری چیز یہ کہ پورے دین پر عمل ہو، پورے دین پر عمل ہو، صرف الفاظ نہیں، لفظ ہی نہیں، بڑے زبردست بیانات، جوشیلے انداز میں حقائق کو بیان کرنا، مدلل بیانات کرنا، مسحور کن کلام ہو لیکن اعمال پیچھے نہ ہو تو یہ پورا دین نہیں ہے۔ جہاں پر یہ آیت کریمہ ذکر ہوئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اس سے پہلے اللہ جل شانہ نے اپنے کلام پاک میں 2 بندوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد۔ بعض لوگوں میں وہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے، لوگوں کے اندر بعض ایسے ہیں من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، جس کا قول، جس کی باتیں، جس کا کلام، جس کا طرز گفتگو آپ کو تعجب میں ڈالے گا، حیران کرے گا، کتنا اچھا بولتا ہے۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اس کے دل کے اندر جو کچھ ہے اس پر اللہ کو گواہ بناتا ہے کہ میرے دل میں ایمان ہے، میرے دل میں آپ سے بڑی محبت ہے، لیکن اس سے بڑا منافق کوئی اور نہیں ہوگا۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، یہ سب جھگڑالو اور شری اور فسادیات ہیں۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، جب یہ زمین میں آپ کے پاس سے جاتا ہے تو فساد پھیلاتا ہے، کبھی فصل کو آگ لگائی مسلمانوں کی، کبھی نسل کو نقصان پہنچایا، کبھی مویشیوں کو قتل کیا، یہ اس کے کام ہوتے ہیں۔ پورا دین نہیں ہے، باتیں اچھی ہیں لیکن اعمال اچھے نہیں ہیں، بعض اعمال اچھے ہیں لیکن دوسرے اعمال قصداً خطا کرتا ہے۔ ہاں انسان ہے، کمزور ہے، فطری طور پہ ہم سے گناہ ہوتے ہیں، لیکن گناہ کے بعد پچھتانا، اللہ کی طرف رجوع کرنا، یہ مومنین کی صفت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو تسلی دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ میں یہاں تک آتا ہے، بعض باتیں ایسی ہیں جو عام ضابطے سے بھی اوپر ہیں، وہ اللہ جل شانہ ہی اللہ ہے، جس کو کسی کی بات یا کسی کا کوئی عمل معمولی بھی اچھا آئے اور وہ بخش دے تو اسے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں، تم نے اس کو جہنم سے بچا کر جنت کی طرف کیوں لے گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص تھا، اس کا انتقال ہوا، اس کا عملنامہ صاف تھا، اللہ کے سامنے پیش ہوئی، فرشتوں سے پوچھا گیا کہ اس کا کوئی عمل دیکھو، انہوں نے کہا کہ اور تو کوئی عمل نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کا کپڑوں کا کاروبار تھا اور اس نے اپنے شاگردوں کو اور غلاموں کو، سلمینوں کو یہ سمجھایا تھا کہ جو فقیر آئے اور تم سے سلب سودا لے، اس کے پاس پیسے نہ ہوں تو اس کو یوں دیا کرو، اور اگر وہ مہلت مانگے، اس کے پاس پیسے ہیں، قرض مانگتا ہے تو مہلت دو، پھر لے کے آ گیا تو لے لو، اگر نہیں لایا تو پھر معاف کر لو، اسم پوچھی کرو۔
تو فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ اس میں صرف یہی ایک ہی عمل تھا، چشمپوشی کرتا رہا. تو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا یہ میرا بندہ میری مخلوق پر تسامح اور چشمپوشی کرتا رہا، میں آج اس سے اپنی آنکھوں کو بند کرتا ہوں، اس کو جنت میں لے جاؤں. وہ اللہ ہے، وہ خدا ہے، اس کو کسی کی کوئی حرکت اور کوئی عمل پسند آئے وہ ضابطے سے باہر، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں کہ ایسا کیوں کیا گیا. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ سے پہلے ایک منافق کا تذکرہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی باتیں بہت اچھی لگتی تھی، لیکن اللہ پاک نے فرمایا یہ بڑا شرعی اور فسادی آدمی. دوسرا شخص اس کا تذکرہ بھی اسی آیت سے پہلے ہے، اس کے بعد وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. بعض لوگ ایسے ہیں مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جس نے اپنے آپ کو بیچا ہے اور اس کے بدلے میں اللہ کی رضا اور خوشنودی کو خریدا ہے. میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں، آپ کسی چیز کو بیچ دیں تو پھر اس میں یہ شرط لگتی ہے کہ اس سے آدھا فائدہ میں اٹھاؤں گا آدھا تو اٹھائے گا؟ نہیں، وہ چیز جب بیچ دی اب آپ کی نہیں رہی، اب آپ کی نہیں رہی، وہ کسی اور کی ہو گئی. آپ نے مومن نے اپنے نفس کو اللہ کے ہاں بیچا ہے، اب یہ نفس اس کا نہیں رہا، یہ کھائے پیے لیکن اس طریقے سے جو اللہ بتاتا ہے، جو پیغمبر سکھاتا ہے. یہ بیچے خریدے لیکن اپنی مرضی اور منمانی سے نہیں، اس طریقے سے جو اللہ جل شانہ چاہتا ہے اس سے. یہ حقوق کی ادائیگی کرتا رہے لیکن اپنی منمانی سے نہیں، من بھاتا سے نہیں، بلکہ اللہ جل شانہ کے چاہنے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات اور تعلیمات سے اس طریقے سے کر. اس نے اپنے نفس کو بیچا ہے، اس کا جی حرام کو چاہتا ہے، کروڑوں روپے اس کے پاس رشوت کے آتے ہیں، سود کے آتے ہیں، لیکن اس نے تو اپنے نفس کو اللہ کے ہاں بیچ دیا ہے. یہ کہتا ہے کہ مجھے 1000 روپے کافی ہیں، مجھے یہ 1 لاکھ نہیں چاہیے، اس لیے کہ میں نے اپنے نفس کو اللہ کے ہاں بیچ دیا ہے. وہ رب مجھے اجازت دیتا ہے 1000 لینے کا، 1 لاکھ کا نہیں، اس لیے کہ یہ رشوت کے ہیں، یہ سود کے ہیں، یہ جوئے کے ہیں. پورے دین میں داخل ہونا، پورے دین کے اندر. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ. عقیدہ بھی تمہارا وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیتا ہے، سوچ بھی تمہاری وہ، نظریہ بھی تمہارا وہ، خیالات بھی تمہارے وہ جو تمہارے سوچ اور ذہن سے، دماغ سے تعلق رکھتے ہیں، دل سے تعلق رکھتے ہیں. اعمال اور کردار بھی تمہارے وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیتا ہے. معاشرت بھی تمہارے وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیتا ہے. شادی بیاہ بھی تمہارے وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات. مال کی تقسیم میراث کے موقع پر، دوسرے معاملات میں اس طریقے پہ کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم، ورنہ اس کی کیفیت یہی ہوگی جو اللہ جل شانہ نے یہودوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. آیا تم بعض کتاب پر ایمان لاتے ہو، بعض کا کفر کرتے ہو. اور یہ اس موقع پر فرمایا کہ یہود بعض پر عمل کرتے تھے، بعض پر نہیں. اس سے پہلے تذکرہ ہے، جنگ کرتے تھے اپنوں سے، اللہ پاک نے فرمایا تھا اپنوں سے جنگ نہیں کرتے. ملک بدر کرتے تھے، علاقے سے نکالتے تھے، اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ نہیں نکالو. یہ دونوں کام اللہ کے خلاف کرتے تھے. لیکن جب کسی کے ہاں کوئی قیدی ہو جاتا تو پھر اس کو چھوڑاتے. تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یہ تو تم اپنی وہ اللہ کے حکم کے مطابق کرتے ہو، یہ کیوں کرتے ہو؟ اس کا مطلب یہی ہے، یہ بھی تو اللہ کا حکم ہے کہ تمہارا اللہ جل شانہ کی کتاب پر پورا ایمان نہیں. تو دوسری بات یہ میں عرض کر رہا تھا کہ دین بھی پورا کا پورا، سارا کا سارا دین کے کسی ایک شعبے کو لے کر اس کو پورا دین سمجھنا یہ خطا ہے، غلطی ہے. اللہ کے ہاں نتائج پورے مرتب نہیں ہوں گے. دین کے کسی ایک کام کو پورا دین سمجھنا یہ خطا ہے، غلطی ہے. ایسی جماعت ہونی چاہیے
کہ ان سب کو اکٹھا کیا جائے، سب کو اکٹھا کیا جائے، پوری امت۔ ایک ہمارے اجتماعی اعمال ہے، جب اس میں اجتماعیت اور وحدت نہیں رہے گی، اللہ جل شانہ کے ہاں سے نصرت کے جو وعدے ہوئے ہیں وہ نہیں آئے گی۔ قرآن کریم میں، احادیث میں اللہ پاک نے اسی کے اوپر مرتب کیا۔ ہماری انفرادی زندگی جس کو تزکیہ کہتے ہیں وہ نہیں ہوگا، ہر ایک اپنی شخصیت، اپنی ذات کو بنائیں، افراد سازی ہو جائے، پھر اس کے بعد اجتماعیت آئے گی، وحدت ہوگی۔ اس میں ایک دوسرے کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنا پڑے گا، ایک دوسرے کے قول کی، ایک دوسرے کے عمل کی، ایک دوسرے کے فعل کی اچھی ترجیح ہوگی، ورنہ اگر وحدت نہ رہے امت کے اندر تو بدگمانیوں کی وجہ سے سیدھی سادی باتیں اور سیدھے سادے اعمال اور کام وہ بھی قابل اعتراض نظر آتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کسی نے پوچھا، یہ روایت مسند احمد ابن حنبل کے اندر ہے، مسند علی میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھا کہ حضرت جنازے سے پہلے چلنا افضل ہے یا جنازے کے بعد چلنا افضل ہے؟ انہوں نے کہا کہ پہلے بعد میں چلنا افضل ہے۔ پھر اس سائل نے کہا کہ ابو بکر اور عمر شیخین کے بارے میں کہا کہ وہ تو جنازے سے آگے آگے چلتے ہیں، تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جواب کے ارشاد فرمایا، وہ بہت اچھا جانتے ہیں کہ جنازے کے پیچھے چلنا افضل ہے، لیکن وہ اس لیے آگے جاتے ہیں تاکہ امت کو حرج میں نہ ڈالے، تنگی میں نہ ڈالے، گنجائش رہے۔ اگر سارے کے سارے لوگ پیچھے ہوں، تنگ گلی ہے، اس کے اندر جنازہ جا رہا ہے اور جس میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ شرکت کر رہے ہیں، شاید جنازے میں جو ہے وہ چند سو آدمیوں کے علاوہ کوئی اور پہنچ بھی نہ سکے۔ تنگی سے بچانے کے لیے کتنی بہترین توجیہ۔ محمد ابن الحنفیہ رحمہ اللہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے صاحبزادے دوسری بیوی سے، حسن حسین کے بھائی علاتی، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے والد صاحب تو آپ کو ہر محاذ میں آگے آگے رکھتے ہیں، جہاں دشمن سے لڑنا ہوتا ہے، سخت مقابلہ ہوتا ہے، وہاں آپ کو آگے رکھتے ہیں، اور ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ حسن حسین کو آپ کے برابر کھڑا کر دیا ہو، وہ آگے محاذ پر بیٹھے، ان کو پیچھے رکھتے ہیں، یہ کیوں؟ مختلف قسم کے لوگ ہوتے تھے، سوالات کے پیچھے مختلف قسم کے سوچ، جذبات، احساسات، نظریات ہوتی ہیں۔ کبھی ایک لفظ کسی ایک کے حق میں اس کی ہلاکت کا سبب بن گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے کہا، اور کبھی وہی لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراہٹ پہ لیے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ اعدل، عدل سے کام لو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کی پسلی سے ایسی نسل نکلے گی جو قرآن پڑھیں گے لیکن دین ان کے گلے سے نہیں اترے گا، اور پھر اس کے بارے میں کافی ساری احادیث ہیں، جہاں بھی ان کو پاؤ قتل کرو گے۔ اور یہی لفظ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سفر حج کے موقع پر استعمال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراہٹ پر لی، اور وہ ایسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ تو اپنی سواری کچھ دیر کے لیے اس کو دو، صفیہ کو یا حضرت حفصہ کو، اس کے پاس سامان زیادہ ہے، تمہاری سواری مضبوط ہے، اس کی سواری کمزور ہے، وہ اس قافلے سے آخر میں چلتی ہے، تم اس کو دو۔ ام المؤمنین نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، فرمایا کہ ہاں اس میں کیا شک، فرمایا اے دل پھر انصاف سے کام لو، میری سواری میرے پاس چھوڑ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراہٹ پر لیا یہی لفظ، اس لیے کہ دل کے اندر، دل ادھر کالا تھا، اس کے اندر خناس تھا، اس کے اندر خباثت تھی، یہاں دل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شدت محبت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غیرت تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر غیرت اور آپ سے محبت ایمانی سے بات ہے، لفظ وہی نکلتا ہے۔ تو حضرت محمد ابن الحنفیہ بڑے پہلوان اور مضبوط، اس لیے خلیفہ رابع حضرت علی کرم اللہ وجہہ ان کو آگے آگے مقابلے میں رکھتے تھے محاذ پر۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کو آگے رکھتے ہیں
اس لیے کہ اس میں موت بھی واقع ہوتی ہے، زخمی بھی ہوتا ہے آدمی، اور حسنین کے بارے میں کہا کہ ان کو پیچھے رکھتا ہے۔ تو محمد ابن الحنفیہ نے آج کل ہمارے ہاں بھائی ہوتے ہیں وہ ادھر میرا نہیں روڑ دے، میرا نہیں روڑ، میرے نہیں روڑ سردا سے دشمنی سے تبا، حالانکہ پلاریو دے مور جدا دا پلار میں سے دے دام روڑ دے، مور اور پلار دوڑ شریک کی دام روڑ دے، مور دے شریکہ دا دام روڑ دے، تو میراث کے دا ہر چار چب رکھی دا ہری اور سر اور ولی ساتل دا خیال ساتل دا ضروری دا ہر چپلی درجی دی۔ محمد ابن الحنفیہ رحمہ اللہ نے جواب دیا، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ حسن اور حسین جو میرے بھائی ہیں وہ میرے باپ کے لیے ایسے ہیں جس طریقے سے آدمی کی آنکھیں ہوتی ہیں، اور میں اپنے باپ کے لیے ایسا ہوں جس طریقے سے ہاتھ، اور جب آدمی کی آنکھوں پر کوئی پریشانی آتی ہے، گرد اس میں چلا جاتا ہے، کنکر اس میں اندر گھسنے کا خطرہ ہے، کوئی تنکے آتے ہیں، لکڑی آتی ہے، پتھر آتا ہے، تو فوراً آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے، زخم اور چوٹ ہاتھ کو لگتی ہے، آنکھیں بچ جاتی ہیں، اسی لیے کہ آنکھیں نازک ہیں۔ تو میں بمنزل ہاتھ کے ہوں اور میرے بھائی بمنزل آنکھوں کے ہیں، میرے باپ کی آنکھیں ان سے ٹھنڈی ہوتی ہے، اس لیے وہ مجھے آگے رکھتا ہے اور میرے بھائیوں کو پیچھے۔ کیسے جواب دیا؟ میں اس کر رہا تھا کہ آج کل صاف صاف باتوں میں کیڑے نکالے جاتے ہیں، بڑے بڑے حضرات بدگمانیاں ہوتی ہیں، حالانکہ مومن بھائی کے ساتھ حسن ظن رکھنا چاہیے، یہ ایمانی صفت ہے کہ آپ کے دل کے اندر حسن ظن ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا، مسجد نبی کے اندر بیٹھ کر اس دروازے سے ایک شخص داخل ہوگا وہ جنتی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک صحابی داخل ہوئے، راوی صحابی فرماتے ہیں کہ ہمارے ساتھیوں میں ایک صحابی تھے، وہ داخل ہوئے جن کی داڑھی سے اور ہاتھ سے پانی ٹپک رہا تھا، انہیں بھی تازہ وضو کیا۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ اس کو جنت کی بشارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر دی، یہی آدمی اسی دروازے سے ابھی داخل ہوا، کوئی اور نہیں۔ دوسرے دن بھی اس طرح ہوا، تیسرے دن بھی، بعض روایت میں 3 دنوں کا تذکرہ ہے۔ پھر یہ صحابی کہتے ہیں کہ میں اس کے پیچھے لگا تھا کہ معلوم کروں کہ وجہ کیا ہے، کون سا عمل ہے۔ میں اس کے پاس رہا، کوئی بہانہ تراش کر کے میں آپ کے پاس 3 دن کے لیے رہوں گا، رات کو بھی جاگا رہا، دن کو بھی دیکھتا رہا کہ اس کا کوئی خاص عمل۔ میں نے دیکھا کہ کوئی خاص عمل نہیں ہے۔ شہری کو وہ بھی اٹھتا تھا، میں بھی اٹھتا تھا، نمازوں میں وہ بھی شریک ہوتا تھا، میں بھی شریک ہوتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سننے میں وہ بھی بیٹھتا تھا، میں بھی بیٹھتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اصل بات یہ تھی، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے بارے میں سنا تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا، آپ کے اندر کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں غائبانہ جنت کی بشارت دی ہے؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ بس یہی ہے جو آپ نے دیکھا۔ کہنے لگا پھر بھی بتاؤ۔ اس نے کہا کہ میرے دل میں صبح کرتا ہوں، شام کرتا ہوں، کسی کے لیے کوئی کوٹ اور غش نہیں ہے، بس کسی کے ساتھ۔ اور یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دین کا استرا قرار دیا، چوری جس سے بال کاٹتے ہیں، استرا۔ إياكم والحسد والبغضاء فإنها الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين۔ اپنے آپ کو حسد سے اور بغض سے بچاؤ، اس لیے کہ یہ دین کا صفایا کرتی ہے، یہ سترا ہے، صفایا کرتی ہے۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بالوں کا صفایا کرتی ہے، بلکہ دین کا صفایا کرتی ہے۔ تہجد کی نمازیں ہوں گی، ذکر و اذکار ہوں گے، علم ہوگا، درس و تدریس ہوگا، افتاح ہوگا، صدقے ہوں گے، خیراتیں ہوں گی، دیگیں چڑھیں گی، لیکن بغض، کینہ، حسد دل کے اندر ہے تو کامیابی نہیں ہوگی، ہاتھ کچھ بھی نہیں ہے۔ عرض کر رہا تھا کہ اللہ جل شانہ نے یہ چیزیں اس پر دنیا اور آخرت کی کامیابی کو رکھا ہے۔ ایمان کی حقیقت ہو، ایمانی صفات ہو، ایمانی صفات معاشرے کے اندر سچ کہتا ہوں نہیں ہے، اللہ پاک ہمارے اندر پیدا فرمائیں، اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، یہ سیکھنی چاہیے۔
اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر یہ رنگ چڑھ جاتے ہیں. ایمانی صفات کے رنگ، اچھائی جو اندر ہوتی ہے اللہ والوں کی صحبت میں، ان کے قرب میں، ان کے مجالس میں بیٹھنے سے یہ رنگ چڑھ جاتا ہے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، یہ اس سے چڑھ جاتے، پھر آدمی سیکھ جاتا ہے. اللہ جل شانہ اثر ڈال دیتا ہے، خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے. اس طریقے سے پورے دین پر چلنا، پورے دین پر چلنا، دین کے کسی ایک جز کو نہ لے. ہمارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کئی مرتبہ ہم نے سنا بیانات میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قوم کو مخاطب کیا کہ تم اللہ کے نام پر عشر دیتے ہو 10واں، اور جب خود اپنے لینے پر آتے ہو تو سارا کا سارا لیتے ہو. تو اللہ جل شانہ کے دین میں 100واں حصہ برابر عمل کیا تو کہتے ایک دین پر چلا، بس یہ کافی ہے. حالانکہ اگر اپنا ذاتی کوئی معاملہ ہو تو اس میں پورا کا پورا وصول کیا جاتا ہے، ایک پائی بھی نہیں چھوڑی جاتی. انسان کوشش کرے، ہمت کرے، اور تیسری چیز وہ اتحاد و اتفاق. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا من بعد ما جاءهم البينات. ان لوگوں کی طرح مت ہو جن کے پاس واضح دلائل آئے پیغمبر کے ذریعے سے، لیکن اس کے بعد ان کے اندر پھوٹ پڑ گیا، اصول میں اختلاف ہو گیا. اصول کے ضمن میں پھر فروع کے اندر بھی اختلاف ہو گیا. اصول پر عمل کرنے کے لیے فروع میں اختلاف ہو جائے، جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ کے اندر افہام و تفہیم کی صورت میں یا تعارض کی صورت میں ائمہ کرام کوئی ایک کو لیتا ہے، کوئی دوسرے کو لیتا ہے، مقصد سب کا ایک ہی ہوتا ہے، اصل پر عمل کرنا. وہ رحمت کا باعث ہے. لیکن وہ اختلاف جو برائے اختلاف ہو، ضدہ ضدی کی بنیاد پر ہو، تفرقہ بازی ہو، اور جس میں جماعتیں اور فریق بن جائیں، یہ اختلاف اللہ جل شانہ کو ناپسند ہے. اسی نے امتوں کو بکھرے بکھرے کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور دشمن اس پر جو ہے وہ غالب آ گئے. میں عرض کر رہا تھا یہ 3 چیزیں انتہائی ضروری. آج کل تحریک ایمان و تقویٰ سے اور اس مرکز سے، اس میں جو بڑا اجتماع جمع ہے، اسی سلسلے میں یہ چیزیں یہاں سے پیش کی جاتی ہیں. اس اجتماعات کے اندر تو نمونے کے طور پر اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے، لیکن یہ چیزیں عملی طور پہ، ایمانی صفات عملی طور پہ ہمارے اندر آ جائیں. کیا کچھ اس کے لیے کرنا پڑتا ہے، کیا محنت اس کے لیے کرنی پڑتی ہے. وہ یہاں سال بھر، سال کے 12 مہینے مسلسل یہ سیکھی جاتی. امت کے اندر الحمدللہ کام ہو رہا ہے مختلف بنیادوں پر، لیکن وہ شعبے ہیں، اجزاء ہیں، ان سب کو جوڑنے کے لیے ایک جماعت ہونی چاہیے جو یہ تاثر دے ہر کسی کو کہ یہ بھائی ہے ہمارا. اس میں یہ جو شعبے میں کام ہو رہا ہے یہ ہمارا اپنا ہی شعبہ ہے، یہ ہمارے دین سے باہر نہیں، دین کے اندر ہے. اجتماعیت کے اندر یہی ہوتا ہے کہ کوئی ایک کام کرتا ہے، کوئی دوسرا کرتا ہے. ایک آدمی سارے کے سارے کام نہیں کر سکتے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں آپس میں اتحاد و اتفاق ہو. امام کے پیچھے جماعت کھڑی ہوتی ہے. ہمارے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں صلاتہم واحدہ، یہ سب کی نماز ایک ہی ہے، لیکن ایک امام ہے، کچھ مقتدی ہے، ایک قرات کرتا ہے، کچھ نہیں کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراء. ہمارے احناف حضرات کہتے ہیں کہ اگر ہر کوئی قرات کرے، ہر کوئی قرات کرے تو یہ تو اجتماعیت ہوئی، اتحاد نہ ہوا. وحدت فی الصلاۃ اس کو کہتے ہیں کہ سب کی نماز اور سب کا یہ عمل مشترک. لشکر کے اندر میمنہ ہوتا ہے، میسرہ ہوتا ہے، مقدمہ ہوتا ہے، مؤخرہ، ساق ہوتا ہے، قلب ہوتا ہے، اور ہر کسی کا اپنا اپنا کام ہوتا ہے. قلب کے اندر امیر لشکر ہوتا ہے جس کی حفاظت کی جاتی ہے، اور اس کی حفاظت پورے لشکر کی حفاظت ہوتی ہے. اس لیے کہ امیر اگر زندہ رہا، تندرست رہا، وہ قائم رہا، کھڑا رہا، اور جھنڈا کھڑا رہا، تو سارا کا سارا لشکر جو ہے وہ یعنی حوصلوں کے ساتھ، ہمت کے ساتھ لڑے. ہر ایک کا اپنا اپنا کام ہوتا ہے.
اجتماعیت ہوتی ہے، لیکن اگر بگاڑ آ گیا تو پھر اس سے اجتماعیت اور وحدت ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے آج کل نتائج برآمد نہیں ہوتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وحدت نہیں ہے۔ امت کے اندر وحدت پیدا کرنے کے لیے دعائیں اور اس کے لیے کوششیں اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور ایک دوسرے کا رفیق اور ساتھی بننا اور ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرنا اور ایک دوسرے کے کام کو جو دینی اور شرعی حدود کے اندر ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ اور آپ کی ترتیب پر ہو، سب کی تائید کرنا، اس سے کامیابی آئے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں یہاں الحمدللہ بیان ہوتی ہے۔ پھر یہ صرف اتحاد کا لفظ نہیں ہے، امت کے اندر وحدت پیدا کرنے کے لیے اصول ہیں، 20 اصول ہیں۔ پھر اس کے اندر جو ہے وہ بعض باتیں بنیادی ہیں جو مرتب ہیں، الحمدللہ ترتیب دی گئی ہیں۔ یہ بھی اکثر بعض جگہ جماعتیں کام کرتی ہیں لیکن کوئی منشور اور دستور سامنے نہیں ہوتا۔ یہاں الحمدللہ تحریک ایمان و تقوی کے اصول اور اس کا دستور سامنے ہے، کس طریقے پر عمل کیا جاتا ہے، کس ترتیب پہ عمل کیا جاتا ہے۔ علماء کرام کے لیے اس میں جڑنا انتہائی ضروری، اور سارے افراد دین کے جتنے بھی شعبوں سے تعلق رکھنے والے ہیں، تدریس سے ہو، جہاد سے ہو، تزکیہ سے ہو یا تصوف سے ہو اور تعلیم و تعلم سے ہو، کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے ہوں، سب کا یہاں پر آ کر سیکھنا یہ انتہائی ضروری۔ میدان پھر آگے جو ہے وہ کھلا ہے، اپنے نوعیت پہ کام کریں۔ تو اسی سلسلے میں الحمدللہ یہاں پر ترتیب ہوتی ہے، اس وقت اس کی بہت ضرورت ہے۔ آپ حضرات اگر خود بھی سوچیں، اس لیے کس ترتیب میں جڑنا، اس تحریک کے اندر جڑنا، اور پھر جن حضرات نے یہ کام سیکھا نہیں ہے، سیکھنے کے لیے یہاں پر وقت لگانا، ہم نے خود وقت لگایا ہے الحمدللہ۔ اللہ پاک ہمیں اس پر چلنا، اس پر عمل کرنا نصیب فرمائیں۔ ان حضرات کی صحبت کے اندر یہاں پر وقت لگانا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو یہ آپ اجتماع میں صرف آپ کو ایک آگاہی دی جاتی ہے، باقی وقت لگانے سے اس کا تعلق ہے، اور سال بھر مسلسل یہ ترتیب یہاں پر چلتی رہتی ہے۔